دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی ریسرچ سینٹر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شیخ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، فرمائیے۔ جی شیخ ایک مسئلہ تھا۔ جی میں ٹرانسفر کروں آپ کو کال علی صاحب۔ ہاں جی۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں شیخ ایک مسئلہ تھا تھوڑا۔ جی مسئلہ یہ تھا کہ اگر بلی کسی چوہا بلی اگر کھا کے اسی وقت پانی میں منہ ڈال دے یا کچھ وقت بعد پانی میں منہ ڈالے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ بلی کا جوٹا تو پاک ہے نا۔ لیکن بلی نے چوہا کھایا ہے۔ ہاں تو کچھ بھی کھائے۔ اچھا، جی چوہا ناجس نہیں ہوتا ہے؟ چوہا نجس تو ہوتا ہے لیکن کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں نا، اصل بلی کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے منہ ڈال دے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شیخ اس کے منہ میں تو نجاست لگی ہے نا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ آپ دیکھیں، آپ مرغیوں کو دیکھیں گے جو دیہاتوں میں مرغیاں ہوتی ہیں جی وہ گند بھی کھاتی ہیں، جی انسانوں کی گند کو بھی کھاتے ہیں وہ۔ جی جی اس کو تو کاٹ کر کے کھایا جاتا ہے نا۔ کھایا جاتا، کھانے کا مسئلہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں شیخ۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ چوہا جو ہے ناجس ہوتا ہے نا، ہاں تو وہ اس کو بلی کھائی اور ترنت پانی میں منہ ڈال دی، حالانکہ اس کا لید اور خون اس کے منہ میں لگا ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ یا پھر کچھ دیر بعد پانی میں منہ ڈال دے تو پھر اس پانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں جہاں تک میرے علم کے حساب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آدمی اس کو استعمال کرے۔ سمجھ رہے آپ میری بات؟ جی اگر پانی میں بلی منہ ڈال دی ہے، ویسے چاہے چوہا کھائے یا نہ کھائے، تو یہ آدمی کی طبیعت کے اوپر ہے۔ اگر اس کا دل برداشت نہیں کر رہا ہے تو نہ کھائے، اس کی بات نہ پیے پانی۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ طبیعت ٹھیک ہے، لیکن شرعاً اس کے اوپر کچھ حکم ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں وہی ہے کہ بلی کا جوٹا جو ہے پاک ہے۔ باقاعدہ اس کے حوالے سے حدیث کی کتابوں میں چیپٹر ہوئے ہے، باب سور الحرہ، شیخ کا پاک ہونے کا باب۔ شیخ یہ جو ہے نا، یہ بلی کا جوٹا پاک ہے، اس سے میں اتفاق رکھتا ہوں، اختلاف نہیں۔ جی لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بلی نے چوہا کھایا ہے اور چوہا جو ہے ناجس ہوتا ہے اور بلی کے منہ میں اس کا خون وغیرہ اور سب لگا ہے، تو ترنت اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کے لیے کیا حکم ہے؟ یا کچھ دیر بعد پانی میں منہ ڈال دے تو پھر اس پانی کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں اس کا خون وغیرہ لگا ہے چوہے کا، جی تب تو آدمی ویسے بھی نہیں پیے گا، اور جی پاک اور ناپاک کا سوال ہی نہیں ہے۔ نہیں، پینے کا سوال نہیں ہے حضور، میں پینے کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو پیوں یا اس سے وضو کروں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس پانی پہ شرعاً کیا حکم ہے؟ نہیں، اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا کہتے ہیں خون وغیرہ لگا ہوا ہے جی اور اس کی جو الائی ملائی یا لید یا کچڑے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو پانی ناپاکی ہو جائے گا۔ اچھا، اس پہ کوئی دلیل ملے گی سے قرآن اور حدیث سے شرعاً؟ یہ تو ایک نیا مسئلہ ہے نا، یہ اس پہ دلیل میرے خیال سے نہیں ملے گی، پھر بھی میں سرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کچھ ہے کیا اس کے بارے میں۔ تو شیخ یہ تو مسئلہ نیا ہے، لیکن اس کے اوپر ضرور امام محدثین نے کچھ ریسرچ کیا ہوگا۔ میں دیکھ لیتا ہوں میں۔ کبھی کال کروں میں آپ کو؟ آپ آدھے گھنٹے سے کال کریں، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ اوکے اوکے شیخ۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک ریسرچ سینٹر. ہاں وعلیکم السلام. یہ اپنا شیخ صاحب نے مجھے واپس آدھے گھنٹے بعد کال کرنے کے لیے کہا تھا, جی تو واپس کیا ہوں, جو ٹرانسفر کر دیجیے. عالم صاحب سے بات کرنا تھا کیا؟ ہاں ہاں عالم صاحب سے. جی جی مطلب ہلو وعلیکم السلام. جی شیخ, آپ نے آدھے گھنٹے بعد کہا تھا فون کرنے کے لیے, تو اس کے لیے میں نے واپس کیا. جی میں چیک کر رہا تھا. ہاں اگر فوری طور پر اگر اس نے ڈال دیا ہے ہاں تو وہ پانی ناپاک سمجھا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اچھا. اور اگر کچھ دیر کے بعد یعنی زیادہ کچھ عرصہ گزر چکا اس کے بعد ڈالا ہے تو پھر وہ پاک سمجھا جائے گا. جی حوالہ کہاں سے نقل کیا آپ نے؟ یہ حوالہ دیکھیں, یہ اس طرح سے قرآن و سنت میں نہیں ہے, علماء کے اور اماموں کے حوالے ہیں. کون سے؟ امام ابن حنبل اور اس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ اس قول کی طرف گئے ہیں. کون سی کتاب ہے یہ؟ کتاب نہیں ہے میرے پاس, میں اس سے. اب سنیے شیخ, میں بتا دیتا ہوں, یہ آپ ہدایہ کی عبارت نقل کر کے مجھے بتا رہے ہو. ہاں یہ آپ ہدایہ کی عبارت نقل کر کے مجھے بتا رہے ہو. امام اعظم کا یہ قول ہے کہ اگر فوراً ڈال دے تو پانی ناپاک ہے, اور کچھ دیر کے بعد ڈالے تو وہ پانی پاک. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے وقت میں آپ ہمیں جو ہے تقلید کا حکم دے رہے ہو, اور دوسری طرف آپ لوگ اپنی تقریر میں تقلید کرنا شرک کہہ رہے ہو. ہاں یہ کیسا ہے آپ لوگوں کا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تقلید آپ نہیں سمجھ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں. اور آپ ابن تیمیہ کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ ابن تیمیہ نے کہاں لکھا ہے اسی عبارت, ذرا مجھے بتاؤ. دیکھیں پہلے میں آپ کی بات پر آ جاتا ہوں. ہاں جی ارشاد فرمائیے. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ وہ چھوڑیے, تقلید چھوڑیے, اس کی دلیل جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اور آپ نے مجھے جس کے قول پہ عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. ہے نا, قرآن و حدیث کے علاوہ بھی ہم لوگ اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں. تو پھر مجھے بتائیے اس مسئلے پہ کس کا اجماع ہے؟ تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جی. آپ لوگ قرآن و حدیث کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں, گویا ہم لوگ اور چیزوں کو مانتے ہی نہیں, ایسا آپ کا کہنا ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے جو عبارت جس طرح مجھے بتائی ہے, استدلال کیا ہے, یہ سیم ایسے ہی جلد اول میں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. ہاں, تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ نے جو ہمیں بتایا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتایا ہے. اچھا, ہاں, میں نے نہیں بتایا ہے, آپ بول رہے ہیں. اور آپ نے اس میں جھوٹ بولا ہے سراسر کہ یہ ابن تیمیہ کا بھی قول ہے. ابن تیمیہ کہاں لکھا ہے اسی عبارت کو, کون سی کتاب میں؟ اور آگے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا صاحب شیخ, میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں. گویا امت کو اس طرح جو ہے آپ خود تقلید کر رہے ہو, اور گویا امت کو تقلید کرنے سے منع کر رہے ہو, انہیں مشرک کہہ رہے ہو. ایسا کر کے امت کو گمراہ نہ کرے, برائے مہربانی میں آپ کو جو ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں. پریشانیوں میں مبتلا ہیں آپ, یہ ساری باتوں کی طرف مت جاؤ میری بھائی. آپ جو ہے سیدھے دین پر آؤ, اور اس طرح ارے آپ, میں دین پہ ہی ہوں. آپ نے ابھی حکم دیا ہے مجھے, جو آپ نے بتایا ہے کہ فوراً ڈال دے. شیخ میری بات سنیے شیخ, میں دین پہ ہی ہوں. جی ہاں میں دین پہ ہوں. آپ نے جو حکم دیا ہے مجھے, جو آپ نے بتائی ہے, جواب دیا ہے, وہ سیدھا آپ نے کتاب ہدایہ سے نقل کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا قول دیا ہے آپ نے. ایسے سب مسئلے میں سنو میری بات, ایسے سب مسئلے میں ائمہ اربعہ کا غلامی کرنا ہی ایک عام آدمی کے لیے بہتر ہے, جس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہ ملے. نہیں مانتا ہوں, اور ہدایہ کو میں ٹھوکر مارتا ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو پھر یہ عبارت کہاں سے نقل کیا آپ نے, ٹھوکر کیوں مارے ہو؟ نہیں, دوگلی پالیسی مت کرنا آپ. یہ عبارت کہاں سے نقل کیا آپ نے بتایا مجھے؟ ہدایہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو پھر یہ عبارت کون سی کتاب سے آپ نے نقل کیا؟ آپ نے کہا تھا آدھے گھنٹے بعد ریسرچ کر کے بتاتا ہوں. آدھا گھنٹے میں کون سی کتاب میں آپ نے دیکھا؟ دماغ میں ہدایہ لے کر کے سوال کرو گے, ہدایہ نہیں شیخ, یہ آپ کی جو آڈیو ہے نا, یہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ جائے گی, لوگ دیکھیں گے, لوگوں کو نصیحت ملے گی, اور ہدایہ اسکین پیج کے ساتھ جائے گا. آپ نے یہ عبارت جو اب مجھے بتائی ہے, یہ جواب دیا ہے, جواب کہاں سے نقل کیا مجھے یہ بتائیے. ہلو شیخ, فون ڈسکنیکٹ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہلو
फोन रखने से कुछ हासिल नहीं होगा शेख। उम्मत को आप लोग गुमराह कर रहे हो, किस कदर झूठ बोल बोल कर ये उम्मत जो है देखेगी। फोन आप रखिए मत, होल्ड पे मत रखिए, बात करिए। हेलो 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 शेख, आप लोगों का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है जमाती अहले हदीस का, और झूठ और फरेब और मक्कारी आप लोगों की पूरी दुनिया देखेगी कि आप लोग किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और किस तरह जो है लोगों को बेवकूफ बना के और उनको कुफरिया अकायद बांट के और लोगों को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हो। शेख फोन मत रखिए, फोन होल्ड पे मत रखिए, टेबल पे मत रखिए, मेरी बात सुनिए और जवाब दीजिए।